کیسے نہیں آئے گے؟ کہا پھر کہا رب نے ہمیں تیری خدمت کے لیے جنت سے بھیجا۔ سبحان اللہ اور زور سے نبی کی امی کہتی ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، توجہ ہے نا، میری بات یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اسے اپنا شور کرنے تو ہمیں اپنا شور دکھانا ہے۔ بات سمجھ پا رہے ہیں نا میری؟ آپ بس میری عادت بھی اتنی ہے، جتنی دیر آپ محبت سے سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا۔ مجھے معلوم ہے میرے بعد بھی آپ کو ایک بہترین خطاب سننا ہے، نہ تو منقبت کی بھی محفل پھر سے آپ کی آباد ہونی ہے، مجھے لمبا سفر کر کے جانا ہے، بس توجہ کرنے تھوڑی سی میری بات پہ، کہہ دے ذرا یا رسول اللہ۔ نبی کی امی کہتی ہیں میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ کہتی ہیں آمینہ دیکھتی کہاں سے، ہم یہاں رہتے بھی نہیں، تو پھر کہاں سے آئی ہو؟ کہ رب نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا، رب کو گوارا نہ ہوا، حکم ہوا میرے محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہے، جاؤ جنت کے پنکھے لے جا کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلا دو۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس کے ماتھے کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو، اس ماں کو رب جہنم میں ڈالے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ آمینہ کوئی عام ذات نہیں، عام ذات نہیں، بے پناہ عظمت والی ذات ہے۔ اس کی اماں شادی سے پہلے 4 بار بھاگی ہوگی، اور پھر بھی کہہ رہا میری اماں جنتی ہے۔ کوئی گواہ کوئی ثبوت ہو نہ ہو، میرے نبی کی ماں کا تو کردار ایک منٹ کا موجود ہے۔ مدینے شریف میں نبی کی اماں جلوگر ہوئی۔ مدینے والے کہتے ہیں اتنی شریف بچی کوئی ہم نے دیکھی نہیں، اتنی شریف بچی ہم نے کوئی دیکھی نہیں۔ نبی کی امی کہتی ہیں میرے شکم نے میرا لایا، برکت ظاہر ہوئی، رحمت ظاہر ہوئی اللہ کی، اور نکھار بھی آیا، شکلیں بھی سدھر گئی، حالات بھی سدھر گئے، حالات بھی سدھر گئے۔ ہم جلوس کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں؟ ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ مجھے ایک بات بتائی جائے، منڈی جاتے ہیں سارے لوگ؟ جاتے ہیں منڈی؟ پھل منڈی جاتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مجیب الحق صاحب قبلہ، خانقاہ عمادیہ۔ ماشاءاللہ حضور سے صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وجہ ہے نا سارے لوگوں کی، ہم حضور کی ولادت کا جشن کیوں نہ منانا؟ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، اور میری بات سنتے رہیں تو عقیدے کو انشاءاللہ مضبوطیاں بھی ملیں گی۔ سنیں گے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ 10 منٹ سننا چاہتے ہیں ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں جی، جو چاہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے وہ اور مچل کے کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہم حضور کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں؟ منڈی جاتے ہیں، بولے سمجھنے کی کوشش کریں، جاتے منڈی، کیلا خریدا ہے؟ خریدتے ہیں کیلا؟ بولے اگر آگے بیٹھے تو ورنہ پیچھے جائیے، آپ جو کھڑے انہیں آگے آنے دیں۔ کیلے خریدے؟ یہاں تل کے بکتا ہے کہ گن کے بکتا ہے؟ گن کے بکتا ہے نا۔ کتنے روپے درجن؟ 60 50، ٹاپ سے ٹاپ 60 روپے۔ فرض کر لیں آپ نے 60 روپے کا ایک درجن کیلا لیا، اس میں آپ نے اٹھایا، آپ کو گلا کیلا نظر آ گیا سڑا، آپ اس کو رکھ لیں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ بھائی دوسرا دے، وہ کہے گا لے لینا، تو آپ کہیں گے پیسے دیے یار، پیسے دیے، پیسے دے کے گلا سڑا نہیں لینا، ہمیں نہیں لینا گلا سڑا پیسے دے کے۔ یہ بات کہی جائے
کوئی بھی عقل والا بندہ کسی کلے سرے کو لینے تیار نہیں ہوگا، کسی ادھورے کو لینے تیار نہیں ہوگا، سب اچھے سے اچھا لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ اس نبی کا میلاد ہم کیوں نہ منائے جس نے آ کر کے گناہ گاروں کو دامن میں لیا ہے، جس نے کہا تھا مالک جتنے اچھے ہیں یہ تو لے لے، جتنے پاپی ہیں یہ مجھے دے دے، محبوب کیا کرے گا، انہیں کرم کی چادر اڑا کے سب کو جنتی بنا ڈالوں گا۔ بریلی سے آواز آتی ہے، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور آئے کائنات مسکرانے لگی، میرے نبی سیدہ کے آنگن میں تشریف لائے، باتیں بہت زیادہ ہوں گی، میں بتانا چاہتا ہوں جب حضور سیدہ کے گھر میں تشریف لائے حضرت آمینہ کے گھر میں بڑی برکتیں ظاہر ہوئی، بڑی برکتیں ظاہر ہوئی۔ اما کہنا وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، ابا کی طرح ہے، چچا کی طرح احترام کرنا چاہیے، بڑے بھائی کی طرح ماننا چاہیے، گاؤں کے پردھان کی طرح احترام کرنا چاہیے، لمٹ میں رہے، اوقات میں رہے، تیری اوقات کیا ہے، میرے نبی کو برابری کا کہنے والے میرے امام سے پوچھ حضور کی شان کیا ہے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نسل پیدا جانا، جب راج کو تاج پڑے سر سو ہے تجھ کو شہر کو سرا جانا، اور روح فدا کا فضل حلقہ یک شولہ نکل پر سنگ عشقہ مرتن مندن سے پھوک دیا یہ چاند بھی پلانے چلا جانا۔ واہ واہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد، بہت بڑے حضرت، بڑا دے۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سیدہ آمینہ کہتی میرا بیٹا سجن میں آیا، برکتیں نظر آئیں، برکتیں آپ جانتے، سب جانتے، اب وہ دور نہیں ہے کہ 12 سال میں بچے نیکر پہننا شروع کرتے تھے۔ آج آج چھوٹے سے بچے کو موبائل کا پاسورڈ معلوم ہے، کتنا ہائی لوک لگا لو ایک نہ ایک دن بچہ کاپی کر ہی لیتا ہے۔ سمجھ رہے نا بچے کتنے ہوشیار ہیں؟ اب یہ دور آ گیا ہے، زین و فتیل لوگ ہیں۔ بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کریں۔ نبی کی امی کہتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں آیا تو جس طرح عورتوں کو بچوں کے پیٹ میں آنے سے پریشانی ہوتی ہے، کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم حضور کی آمد سے ولادت تک مجھے کوئی بھی دقت پریشانی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ دقت اور پریشانی محسوس ہوئی نہیں، اور میرا نبی جو ماؤں کو سکھ دینے آیا تھا وہ ماؤں کو دکھ کیسے دے سکتا ہے؟ نبی کی امی کہتی ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کہتی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، میرے شوہر کا وصال ہوا، 4تھا مہینہ آیا، میں روتے روتے سوئی، میرے خواب میں بزرگ آئے، مجھ سے کہنے لگے عاملہ مبارک ہو۔ میں نے کہا کس چیز کی مبارکباد؟ جس کی خوشیاں چلی گئی ہو، جس کا شوہر چلا گیا ہو، اسے کس چیز کی مبارکباد؟ آنے والے نے کہا آمینہ آنسو نہ بہا، میں اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کہتی میں نے کہا بزرگوں بتاؤ نا کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پہچانا، مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ جن کی آمد پہ نبی مبارکبادیاں دے، ان کی آمد کے جھنڈے کو سر کہنے والوں یا تو دنیا چھوڑو یا پھر میرے نبی کی آمد کا جشن منانا شروع کرو، اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ میرے نبی کا احسان ہے۔ نبی کی امی کہتی ہیں مجھے کوئی دکھ محسوس ہے نہیں ہوا، دن گزرتے گئے، فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی جس میں میرے لال کی آمد ہونی ہے، 12ویں شب آئی، بات طویل ہوگی تفصیل سے بیان کروں۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، شوہر نہیں تھا، مجھے آج دکھ ہوا کاش میرا شوہر ہوتا، آج میں اکیلی نہیں ہوتی، میرے پاس بھی خاندان قریش کی چند عورتیں ہوتی جو ولادت کے وقت میں عورتوں کے ہمت افزائی کے لیے عورتیں رہتی ہیں، کہتی میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، اور آج عالم یہ کہ چراغ میں تیل تک نہیں،
میں پریشان تھی، کاش عبداللہ ہوتے تو آج یہ بے سر و سامانی کا عالم نہیں ہوتا تھا۔ کہتی میری پلکیں بھیگی، آنسو کا ایک قطرہ آنکھوں کے پردن کو توڑ کے رخسار تک آیا کہ میرے گھر میں چاند سے زیادہ روشنی پھیل گئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا اجالا کدھر سے آیا، کہتی میرے گھر کے اندر میں نے دیکھا 3 عورتیں داخل ہو گئی ہیں، ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے چہرے چاند سے زیادہ حسین، اور تینوں مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کون ہو؟ ایک روایت میں 4 کا بھی تذکرہ ہے، 4 بھی ہیں 3 بھی ہیں۔ کہتی میں نے کہا اور تو تم ہو کون؟ کہتی ان میں سے ایک نے کہا مجھے حوا کہا جاتا ہے، دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا ہے، تیسری نے کہا مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے، چوتھی نے کہا اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ کیوں آئی ہو؟ کا مبارکباد دینے آئے ہیں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کہتی ہے اچھا، کہتی وہ کہہ کے گئی اور میں نے یہ دیکھا اجالا باقی تھا، میرے سر کی طرف سے روشنی آ رہی تھی، مڑ کے دیکھا تو میرے سر کی جانب چاند سے زیادہ چہرہ حسین لے کے ایک خاتون کھڑی ہے۔ میں نے کہا تو کو؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کو ملتا ہوں۔ کہا کیوں آئی ہے؟ رب نے تیری غلامی کے لیے مجھے زمین پہ بھیجا ہے۔ واہ زندہ باد واہ واہ واہ، تاج الشریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی امی کہہ رہی، کس نے کہی یہ بات؟ حضرت آمینہ نے۔ اور ایک بات کر دوں، علماء بیٹھے ذمہ دار، بلانا یا مت بلانا، بھلی لگے بری لگے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہمیں گھی چپڑی کرنی نہیں آتی ہے، ہم ایک بات جانتے ہیں، درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ایک بات اور سنے کان کھول کے، نبی کی امی کی بات۔ نبی کی امی کہتی ہیں میں جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا نا، میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو کہتی میں جب کنویں پہ جاتی تھی نا تو مجھے کبھی ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنا سیڑھی کے چھت پہ چڑھ سکتے ہو؟ نہیں نا۔ اور نبی کی امی کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں کہ کنویں کا پانی تو نیچے رہتا تھا لیکن میں نے کبھی بھی ڈول رسی کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتی جب میں کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی نا اور پانی میرا منہ دیکھتا تو چھلانگ مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کہاں پہ کھڑا ہو جاتا؟ کنارے پہ۔ کہتی مکے کی لڑکیاں اس وقت مجھے ہٹنے نہیں دیتی جب تک سارے برتن نہیں بھر لیتے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کا کام بھی فری میں ہو جایا کرتا تھا، سب بھر لیتی برتن، پانی لے آتی، بعد میں پانی بھرتی۔ وہ کہتی ہیں پیدا کرنے والے کی قسم، برتن کا وزن، پانی کا وزن جب میں بھر کے لے کے اٹھاتی تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا وزن کسی اور نے اٹھا رکھا ہے، کسی اور نے اٹھا رکھا ہے۔ نبی کی امی سے پوچھو اور بتاؤ، کہتی ہیں باتیں بہت ہیں مگر یہ سن، زمین پتھریلی، پانی کا وزن، بھاری بھرکن وزن، کہتی میں لے کے چلتی تھی، اور جب میں لے کے چلتی نا تو فرماتی کہ پتھر تھے، زمین سخت تھی، کہتی لیکن کبھی آج تک میرے پیر میں کوئی کنکر نہیں چکی۔ یہ کس کا میلاد ہے؟ میرے نبی کا میلاد ہے۔ میرے پیر میں کنکر کبھی چبا ہی نہیں۔ امی جی بولو نا کیوں نہیں چبا؟ فرماتی کہ جب میں پانی لے کے چلتی تھی حیرت ہوتی تھی، جب کنویں کا پانی نیچے جاتا تھا مجھ سے باتیں کرتا ہوا جاتا تھا۔ جب میں پانی لے کے چلتی تھی تو درخت سجدے میں گر جاتے تھے، پودے بھی سجدے میں گر جاتے تھے، کنکر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے، پتھر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امی جی نبی کی بتاؤ تو صحیح، جب کنکر بولتے تھے تو کیا کہتے تھے، پتھر بولتے تو کیا کہتے تھے؟ کہتی میں ایک ایک کی بات سمجھتی تھی، سب سے جملے سمجھ میں آتے تھے، بتاؤ نا کیا کہتے تھے؟ تو نبی کی امی کہتی ہے پتھر بول وہ کہتے تھے السلام والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدگی حضرت، ماشاء اللہ، بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ۔
توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ قبلہ شاہ صاحب آئے اور حاضری دی، آپ لوگوں کو زیارت کرائی، تشریف لے گئے۔ مصروف ترین شخصیتیں رہتی ہیں ہمارے درمیان، ان کے آنے نہ آنے اور جانے پہ اعتراض کبھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئے، ان کی بڑی مہربانی، اور شاید انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے حضرت، ٹھیک ہے؟ اب یہ یقین ہو گیا حضرت آ چکے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا ہونی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، میں بات تمام کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ایک ڈھول بجایا جاتا ہے کہ حضور کو 40 سال کے بعد پتا چلا میں نبی ہوں، یہ وہی جماعت ڈھول بجاتی ہے جسے یہ جھنڈے اچھے نہیں لگتے، جو 12ویں والے دن دربے میں بند رہتی ہے، وہ کہتی ہے انہیں جی نبوت 40 سال کے بعد ملی، یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں 40 سال بعد پتا چلا تھا میں نبی ہوں۔ پہلے تو یہی تھا کہ نبی تھے ہی نہیں وہ، پھر کہنے لگے نہیں تھے تو انہیں پتا نہیں تھا، پھر کہنے لگے 40 سال کے بعد پتا لگا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کنکر، پتھر، پودے، پیڑ، پانی، پہاڑ، راہیں، یہ سب جانتی تھی کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے نا، یہ نبیوں کے امام کی ماں ہے۔ مجھے بتاؤ، پتھروں کو تو پتا تھا کہ آمنہ نبیوں کے امام کی ماں ہے، تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا میں کائنات کا نبی بن کے آیا؟ اور مولوی ذرا ڈھنگ سے پڑھ کے آیا، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ میں نے حضرت پہلے ہی کہا تھا 12 سال روٹی خراب نہ کر مدرسے کی، اگر دین سمجھ میں نہیں آتا تو زمین کھود، کم سے کم 4 کوئنٹل بیگا کا دھان پیدا کر، زکوٰۃ کا ناج خراب نہ کر، اور جب پڑھ رہا ہے تو سمجھ سے پڑھ۔ جب پتھروں کو یہ پتا ہے کہ اس کے شکم کے اندر نبیوں کا امام ہے، تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا کہ میں کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں؟ یہ تو یہ کہتے ہیں، اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار کیا جا رہا تھا۔ ہے نا؟ ہمارے مطلب کی کہہ دیتے ضعیف ہے، اپنے مطلب کی کتا کھانے والے بھی نکال لاتے۔ روایت سنو جی، میں پھر کہوں گا تو رنگی چھوڑ دے کہ رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ حضور تو سب کے ہی ہیں نا، حضور سب کے ہیں کہ نہیں؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ حضور سب کے ہیں کہ نہیں؟ حضور سب کے ہیں، تو پھر سب کو ان سے پیار کرنا چاہیے، سب کو اپنا نبی ماننا چاہیے۔ بات لمبی ہوگی، مجھے بس ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں، اگر میں بات کروں تو پڑ جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں، میرے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار ہو رہا تھا، اور جناب کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ نبی کی امی کی سن، اعلیٰ حضرت کو نہ سنو، محدث دہلوی کو نہ مان رہے مت مان، نبی کی امی کو سن۔ نبی کی امی کہتی ہے جب میرا لال آیا نا تو میرے لال کا وجود جب دنیا میں تشریف لایا، میری بھی تمنا تھی دیکھوں آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھی، چہرہ کتنا حسین ہے، وجود کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسے، اور کیسے، قدم کیسے، ہاتھ کیسے، بازو کیسے۔ کہتی میں نے جب نظر ڈالی نا، پہلی نظر آنکھوں پر پڑ گئی، کیا دیکھتی ہوں میرا لال آنکھوں میں سرما لگا کے تشریف لا رہا ہے۔ آگے فرماتی میرے لال کے بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، اور آگے فرماتی بال کڑے ہوئے ہیں، پھر کہتی کہ مقصود میرے سرکار کا ناف بھی کٹا ہوا ہے، آگے کہتی ہے معطر جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، مطہر گندگی کوئی نہیں لگی ہے، صاف ستھرے تشریف لا رہے ہیں۔ مغسولن کا جملہ بھی ہے، کہتی غسل کر کے آقا آئے ہیں۔ اگلی بات کہتی ہے کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا، میں دیکھنے لگی دیکھو میرا لال کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے میرے لال نے جیسے ہاتھ مارا زمین پہ، مٹھی میں مٹی بھری ہے، کہا جیسی مٹھی میں مٹی آئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا محمد نے خالی مٹی نہیں مٹھی میں لی ہے، ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، انجمن ثنائے مصطفیٰ۔ ہیں کمیٹی والے لوگ ہیں بھی،
ہیں اللہ سلامت رکھے، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کاش قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہاں گئے جو مدینے والے کے میلاد سجایا کرتے تھے، بیڑے ہی پار ہو جائیں گے۔ اگلی بات سن لیں، اگلی بات میں نے کیا بات کہی ہے؟ سارے ختم نہ رہے۔ اللہ میرے جوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھے اشارہ کر کے بتا دیا، یاد دلا دیا۔ بات یہ تھی مٹھی میں بھری مٹی، اور جب مٹی میں مٹی بھری، کوئی کہہ رہا تھا صرف مٹی میں مٹی نہیں اٹھائی ہے، کائنات اٹھا لی ہے، کائنات مٹی میں کر لی ہے۔ کہ میں نے کان لگا کے سنا، ان کے ہونٹ ہل لگے تھے، وہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جمیل قادری نے یہی تو کہا ہے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یہ رب حبلی امتی۔ کاش اسے سمجھ لیتے، تھانہ بھون والے ہوتے یا نموتا والے ہوتے یا دلہ دلی چلا چلی والے ہوتے، کاش رب حبلی امتی کو سمجھ لیا ہوتا۔ یہ رب حبلی امتی کیا ہے، رب حبلی امتی کیا ہے، امتی امتی کی صدائیں کیا ہے۔ خدا کی قسم تعریف کا یہ باب پلٹو، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کسی کو ایک بیٹا عطا کرے، اکلوتا لاڈلا ہو، حسرتوں کا پالا ہوا ہو، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکا ہو، اس میں شباب میں رحمتیں نثار ہوتی ہوں، اچانک پیٹ میں درد اٹھ جائے، وہ تڑپنے لگ جائے، ہر طرح سے بے قرار ہو، ماں باپ دیکھے بیٹے کو بے قرار، گود میں اٹھاتی ہے ماں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر اس سے یہ کہے خیر پتا تو صحیح کیا ہوا ہے، ماں جلدی جلدی میں کیا کہتی ہے، ڈاکٹر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ ماں یہ نہیں کہتی ہے کہ رات اس نے سوکھی روٹی کھائی تھی، صبح اٹھ کے ناشتہ کیا ہے، پھر اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہیں اس کی شفا میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، ڈاکٹر میرا بچہ میرے بچے کو بچایا جائے۔ ٹھیک اسی طرح میرے نبی نے امت کے حال دیکھے، آقا کریم نے یہ نہیں کہا تھا ان میں پاپی بھی ہے، ان میں خاطی بھی ہے، ان میں زانی بھی ہے، ان میں چور بھی ہے، ان میں مکار بھی ہے، کسی کا تذکرہ نہ کیا۔ آقا کہتے امتی امتی، اللہ میری امت میری امت، کیا مطلب رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک بھی بندہ اس وقت ہلے گا نہیں جس سے تو حساب نہیں لے لے گا۔ میرے مالک بتا تو صحیح، تیرے سامنے نیک آئیں گے وہ تو گزر جائیں گے، اچھے آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے، میرے مالک کوئی گناہگار امتی آئے گا تیرے آگے کھڑا کیسے ہوگا؟ اگر کھڑا ہو بھی گیا تجھے حساب کیسے دے پائے گا؟ اگر حساب کی باری آ گئی مالک وہ تو پھنس جائے گا۔ پھر امت کا نبی سے پیار دیکھیے اور نبی کا امت سے پیار دیکھیے، کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں میری امت کا حساب میرے حوالے کر دینا، میں اپنی امت کا حساب اپنی مرضی سے خود لینا چاہتا ہوں۔ جواب نہیں ہے، واہ 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 واہ۔ سلامت رہو میرے بھائی، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ حضور آئے سجدے میں سجدے، کہاں جو یہ وہ میرے آقا کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، تو امت کا بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں، اور جو یا نسبتی ہے نا میری امت، اس کا بھی مطلب سمجھتے ہیں۔ میری امت کا مطلب میں کہوں میرا بیٹا، آٹومیٹکلی یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے کہ نہیں؟ آقا کہہ رہے میری امت، امت کس کی ہوتی ہے؟ زور سے اللہ سلامت رکھے، وہ 12 سال روٹی بھی گاڑنے والے ملا، یہ دیکھ 6 گھنٹے آفس میں کام کرنے والوں کو پتا ہے امت نبی کی ہوتی ہے، اور نبی کہتا میری امت، تو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت کا پتہ چلا، حضور کو جب پیدا ہوئے تب بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں، میری ایک امت بنائی گئی ہے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھتے۔ حضور آئے، باتیں لمبی ہوں گی اور بہت زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا۔ ولادت ہوئی، حضور سجدے میں گئے، ادھر کعبہ جھک گیا۔ میرے امام نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مر گیا، کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ حج کر کے آئے جب کعبہ شریف سے چلتے ہیں نا تو حکیم یوں ہے، یوں ہے حکیم۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور میرے امام نے تو حج ہی کر دی،
حجی کر دی. کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس میں کہ نبوت کدھر کی ہے. ہم تو چاہے حضور کے روزے کی حاضری کے لیے رہے, کیونکہ اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرایا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. حضور آئے کہتے یہ سنی دیو کتنا آگے بڑھ گیا. میں نے پگلال سن. ہم تو اس سے بھی بڑھ کے بات کہتے ہیں, حاجیو آؤ, حاجیو آؤ, کعبہ تو دیکھ چکے. ہاں کعبے کا کعبہ دیکھو. دیکھ یہ ممبر والا سنی نہیں, یہ مجمع والا سنی بھی نعت پڑھتا ہے. ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو, مثل فارس گراتے جائیں گے جی, گراتے جائیں گے. اگلی بات کر لوں, ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ جائے. آج کے بعد میں کوئی اپنی طرح کہہ دے تو پھر سمجھ لینا قطعی گدھا ہے. وہ والا گدھا نہیں, وہ گدھا جہنمی نہیں ہے, وہ والا گدھا. اگلی بات, حضور آئے. ہاں ادھر حضور مکے میں تشریف فرما. ادھر سیدہ آمینہ نے خواب دیکھا. حضرت جی بھی 5 منٹ ہے میرے غور بھائی, انصاف کرو میرے ساتھ. 10 منٹ نہیں, مجھے لمبا سفر کرنا ہے, محبت ہے آپ بس سنیں گے نا 5 منٹ ذرا بول دے سبحان اللہ. حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کہاں کی ہیں؟ قبیلہ بنو سعد. حلیمہ قبیلہ بنو سعد, حضرت حلیمہ سعدیہ اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے. وجہ ہے نا, یہ سوئیں ادھر حضور پیدا ہوا. ادھر انہوں نے خواب دیکھا کوئی بزرگ آئے, انہوں نے ہاتھ پکڑا, ایک نہر کے کنارے لے گئے, پیالہ بھر کے دیا. کہتی ہیں حضرت حلیمہ میں نے اسے پیا. کہتے ہیں اس کو پینے کی دیر تھی, غربت, فاقے, بیماریاں ڈیرا لگائے ہوئی تھی. جیسے اس کا پہلا گھونٹ حلق سے اترا, اللہ نے میرے دکھ بھی دور کر دیے, میری پریشانیاں بھی دور فرما دی. فرماتی پھر جب وہ میں پی چکی نا تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ سن حلیمہ, اب دکھ کا دور چلا گیا, اب سکھ کا دور آ گیا ہے. اب سکھ کا دور, اب سکھ کا دور. پیچھے والوں تک آواز آ رہی ہے میری؟ خالی گردن ہلانے والے مقتدی تو نہیں ہے, سمجھ بھی رہے نا. کہتے حلیمہ اب تیرے دکھ کا دور گیا اور سکھ کا دور, زور سے سکھ کا دور, کیونکہ حضور آ گئے ہیں. مکے جا, مکے میں کسی کو تیرا انتظار ہے. حضرت حلیمہ کہتی میری آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے سے پہلے ایک بار میں نے پوچھا بزرگ کون ہو تم؟ کہا حلیمہ میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے کسی پریشانی میں میرا دامن نہیں چھوڑا. تو نے بھوک میں بھی کہا اللہ تیرا شکر, سکھ میں دکھ میں ہر حال میں تو صابر و شاکرہ رہی. میں تیرا صبر اور یہ تیرے صبر کا انعام ہے کہ مکے میں کسی کو تیرا انتظار. صبح اٹھی اپنے شوہر سے کہنے لگی سرتاج اس بار ہمیں بھی مکے جائے. شوہر کہنے لگے حلیمہ سواری بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چلتے چلتے اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے. ہم کیا کرنے جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ چلو بچہ پہلی بات ملے گا نہیں, اور مل بھی گیا نا تو ہم کیا کھلائیں گے بچے کو لا کے؟ ہمارے بچے فاقے سے, ہم فاقے سے, ہمارے جانور بھوکے, ہمیں کیا ملے گا؟ کہنے لگی کسی کو مکے میں میرا انتظار ہے. کسی کو مکے میں کون کہہ رہا تھا میرے خواب میں کوئی آیا تھا بتا کے گیا ہے. شوہر سے بات کی تیاری کی, چل پڑی. کہتی نکلی تو قافلے کے ساتھ تھی, لیکن راستے میں نا قافلہ میری وجہ سے رک جاتا تھا کیونکہ میری سواری ہلکی چلتی تھی. آگے چلا میں پیچھے رہ گئی, رک کے میرا انتظار, پھر چلے پھر رکے. کہتی یہاں تک کے ساتھ راہ ختم ہونے لگا. لوگوں نے کہا حلیمہ تیرے چکر میں رہے ہم تو پیاسے ہی مر جائیں گے, ایسا کر یا تو ہمارے ساتھ چل یا پھر ہمیں جانے کی اجازت دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی جاؤ. حضرت حلیمہ کہتی جب قافلہ جانے لگا میں روئی. میں نے کہا تھا مالک بتانا کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتے؟ حلیمہ تو پہلے سے ہی غریب تھی اور میرا مقدر بھی اتنا غریب کہ میں ان سے پیچھے رہ گئی. اللہ ان کو بچے مل جائیں گے پھر میں خالی لوٹوں گی. کہنے لگی میں پہلی بار روئی لیکن ہمت کر کے میں نے سفر کیا. کہتی جب یہ بچے لے کے پلٹ رہی تھی میں اس وقت داخل ہو رہی تھی مکے کی حد میں. کہتی اتفاق دے کے جب میں مکے شریف میں داخل ہوئی تو رات کا وقت تھا.
اور مکے کا دستور یہ تھا یہ جتنی دایا جاتی تھی ایک روایت کے مطابق یہ ساری جا کے حرم کے دروازے پر بیٹھتی تھی، جسے دایا کی ضرورت پڑتی وہ انہیں لے کے جاتا۔ حضرت حلیمہ کہتی میں بھی جا کے بیٹھ گئی، لیکن مکہ خالی سناٹا کوئی نہیں آیا۔ میرے سرتاج میرا منہ دیکھ رہے ہیں، ہم کئی دن کے فاتح سے تھے، سواری ہم نے دور باندھی تھی، ہم آ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہی، کہنے لگی پھر بے قراری بڑھنے لگی، رات کا وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، میں نے مڑ کے کعبے کی طرف دیکھا، خیال آیا کیوں نہ کعبے والے سے بات کی جائے، کہتی میں نے دوڑ لگائی، جا کے غلاف کعبہ تھام لیا، میں نے کہا کعبے والے یہ تو بتا دیں کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوا کرتے ہیں؟ ایک حلیمہ اتنی کمزور کہ سواری چل نہیں پائی، پیچھے رہ گئی، بتا کہ حلیمہ خالی جائے گی؟ میرے مالک تو جانتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، سواری بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی، کئی دن کا فاقہ ہے، پورے محلے کے اندر فاقہ کشی ہے، مالک کرم کرنا کچھ تو بتا، کیا حلیمہ پہ رحم نہیں کیا جائے گا؟ کہتی ابھی ہو کہ میں نے اتنا کہا تھا، اتنے میں حرم کعبہ کے دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی، کسی نے کہا کوئی آیا ہے؟ کہتی اتنی بے قراری تھی مجھے کہ میں نے کچھ نہ پوچھا، میں نے مڑ کے غلاف کعبہ کو چھوڑا، توڑتے ہوئے کہا میں ہوں، یہ کہتی ہوئی دوڑی، جس چہرے سے ملاقات ہوئی اس میں وجود سے لگتا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے، خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا بتائیے جناب کس کی خدمت کرنی ہے؟ آپ کا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا پوتا ہے۔ کہتی میں نے اتنا سنا، پھر ان کے چال اور ڈھال سے مجھے لگا یہ سردار جا رہا ہے، جب ان کا پوتا مل جائے گا اس کی پرورش کریں گے سونا چاندی ملے گا۔ اللہ اکبر کہتی جا رہی ہے کہ میں یہ سوچ بھی رہی تھی، اتنے میں جانے والے نے مڑ کے پیچھے پوچھا کیا سوچ رہی ہو؟ کیا یہ سوچ رہی ہو کہ سردار کا پوتا ہے بہت کچھ ملے گا؟ کا سچائی کچھ اور ہے۔ یہ کہتے وہ لے کے چلے، کہتے جب دروازہ آیا آمینہ کا، کہتی میں نے دروازے پہ کھٹکھٹایا، کنجی بجائی، اندر سے آواز آئی آمینہ آئی ہو، اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کہتے حضرت آمینہ کہتی ہے حلیمہ اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ حلیمہ کہتی میں کبھی مکے میں پہلے نہیں آئی، نہ میں نے کبھی ان کے گھر کو جانا، نہ انہوں نے مجھے جانا۔ میں اندر جا کر کہتی ہوں آپ کون ہیں؟ کہا میں شہزادے کی ماں ہوں، تم جسے لینے کے لیے آئی ہو۔ کہا میرے نام کا کیسے پتا ہے؟ کہا حلیمہ تو بعد میں آئی ہے، تیرا پتا پہلے بتا دیا گیا ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہ صرف میں بھی نہیں میرا پریوار جانتا ہے۔ ایک دن میرے سسر عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے کہتے ہیں مالک بتا دو سکی شان والا بیٹا دیا ہے، اس کی دایا کون ہوگی، کون اس کی خدمت کرے گی؟ تو آواز آئی تھی عبد المطلب تو ٹینشن نہ لے، فکر نہ کرنا، لال ہم نے دیا ہے، دایا بھی ہم بھیجیں گے۔ مالک پہچان بتا، کا نام حلیمہ ہوگا، قبیلے بنو سعد کی ہوگی غریب گھرانے کی، لیکن عبد المطلب حویلی کچی ہوگی، ایمان پکا ہوگا۔ نعرہ لگائیے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد۔ خوشی کی بات ہے کہ ایک بہترین خطیب مسلک اعلیٰ حضرت نقیب خطیب الہند خطیب بنگال حضرت علامہ و مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کلکتہ بنگال کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب برکاتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کی آمد ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ اب تک آپ نے رضوی فیضان دیکھا، اب میرے بعد برکاتی فیضان ملاحظہ کریں گے، ہے نا؟ سنیوں میں ہر پھول کی خوشبو الگ الگ نظر آیا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ خیریت قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات ختم کر لو، اب سمجھ لیں حضرت۔ توجہ ہے؟ فرماتی تم بعد میں آئے،
پہلے پتا ہو گیا تھا حویلی کچی ہوگی، ایمان ایمان زور سے ایمان پکا ہوگا. رب نے انتخاب کیا حلیمہ. جب آ گئی آخری جملے میرے بس آخری جملے آگے کہنے لگی لال کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کی امی نے کہا وہ لیٹے ہیں جھولے میں. فرماتی میں جب گئی تو حضور کے اوپر نہ ایک کپڑا پڑا تھا. کچھ نے ہرے کپڑے کا تذکرہ کیا ہے، کچھ نے کالے کپڑے کا، اور دونوں ہی کپڑے خدا کی قسم خوبصورت. کہتی ہیں کہیں جھولے کے قریب بیٹھی حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا. کہتی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے سے کپڑا سرکایا. کہتی ہیں قربان جاؤں ان لمحوں کے جو پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پہ میری پڑی تھی. فرماتی جیسی سرک کے کپڑا چہرے سے نیچے آیا حضور نے آنکھیں کھولی نہیں، حضور آرام میں ہیں. فرماتی میں قربان ہو گئی. میں نے چاہا جگاؤں لال سے باتیں کروں، جو سوتا ہوا اتنا حسین ہے وہ جگا ہوا کتنا حسین لگے گا. فرماتی میں جگانے کے لیے میں نے کیا کیا، حضور کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا. فرماتی میں نے ہاتھ رکھا نا، محبوب نے آنکھ کھولی نہیں، آنکھ کھولنے سے پہلے ہی میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا تھا. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ باندھ دیا. فرماتی حضور مسکرائے اور پھر جو نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا. کہتی صدقے جاؤں لمحوں کے جب محبوب کی پہلی نظر پڑی ہے، جب میں اٹھا کے گود میں لگا کے بیٹھی ہوں. جتنے دکھ سینے میں تھے ختم ہو گئے، میں لال کو سینے سے لگا کے بیٹھی رہی. آمینہ کہتی ہے حلیمہ سن تو سکی، اس کی عظمتیں تو سن کے چلی جا، اس کی برکت والی باتیں تو سن لے. آنے سے پہلے میں نے کیا کیا دیکھا ساری باتیں بتائی. اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی ہے سنو حلیمہ میرا لال یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، کیا سوچ کے لے کے جاؤ گی؟ اب آمینہ کسے جب اتنا سنا ہے حضرت حلیمہ نے لال گود میں دیا سیدہ کے، قدم پکڑے میرے نبی کی امی کے. کہتی یہ نہ کہ کیا لینا ہے، بس یہ بتائیے لال دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. کہا اگر میں نہ کہوں تب کیا کرو گی؟ کہا حلیمہ اگر میں نہ دوں لال تو کیا کرو گی؟ کہتی آمینہ اگر لال نہیں دیتی تو پھر اس کے قدموں میں رہنے کی اجازت ہو. کہا کیوں؟ کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ سوچ دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. زندہ باد زندہ باد، لٹ گیا جس نے محمد کی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.